بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی راضی، اور اب کیا کرے گا قاضی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہم راضی تھے آپ سے اور آپ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور اب آپ لوگ راضی ہیں تو ہم راضی نہیں ہو رہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اٹ ہیپنس ان لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قربانی قربانی، ہر طرف آپ دیکھیں گے اب، اور یہ جو قربانی دینے سے قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور سیکریفائس جو ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور سال بعد قربانی دینا، پھر ایسے بھی لوگ ہوتے جو روز قربانی دیتے، یعنی اپنے جذبات کی، احساسات کی قربانی دینا، سب کو برداشت کرنا، سب کو گلے لگانا، سب سے پیار کرنا۔ اور اب تو ایم صدیقی صاحب جو ہیں، یہ شہنشائیت اور روحانیت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، جو سب سے اب مفت میں پیار کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ جو ہم نے اپنی فیس ملنے ملانے کی رکھی، اس کے دو فائدے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو غریب ہیں وہ امیر ہونے کی کوشش کریں گے کہ لاکھ روپیہ کماؤ بھائی، صدیقی صاحب کے پاس جانا ہے، ملنا ہے، اور جنہوں نے مفت میں ملنا ہے وہ نیٹ پہ مل لیا کریں۔ روزانہ تو ملتے ہیں، ہم روزانہ تو آتے، آپ کے لیے آتے، اور وہ جو پیسہ لینا ہے ہم نے کوئی قبر میں تو لے جانا نہیں۔ ابھی چونکہ اسلام صاحب کا انتقال ہوا تو وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے، ایون وہ جو گھڑی اور جو چیزیں جیب میں ہوتی ہیں وہ بھی رہ گئیں، سب یہاں رہ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اب مان لیا، ٹھان لیا کہ آپ کے لیے، آپ تو گھر اپنا بنا نہیں سکے تو چلو ہم بنا دیتے ہیں۔ چونکہ آپ کہہ لیں کبھی ہمیں شوق تھا، ہمارا جو لائف سٹائل رہا وہ یہ رہا کہ ہم آپ کو کسی طرح اپ گریڈ کریں، آپ کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں، آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، اور اپنی داڑھی ہو، اور سکون سے جی رہے ہوں، مزہ آ رہا ہو دنیا میں۔ کچھ لوگ نکل گئے، بن گئے، اور کچھ رہ گئے، تو کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو جتنی بہنیں، مائیں، بیٹیاں اگر کچھ کہنا چاہتی اور وہ شرماتی اور کہہ نہیں پاتی ہم سے، تو بالکل فکر نہ کریں، چونکہ جس رب کریم نے ہمیں پیدا کیا، جس مالک نے پیدا کیا، اس کو آپ کی تمام ضرورتوں کا پتہ ہے۔ آئیں گے بھی وہی جن کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہوگا۔ تو اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بہت جلدی آپ کا ایک خوبصورت سا گھر، جس کی کہہ لیں دیکھ بھال بھی ہم کریں گے، بنائیں گے بھی ہم، اور رہیں گے آپ، کھائیں گے آپ، موج آپ کریں گے، آپ کے لیے نوکر چا کر رکھ دیں گے، خادمین، یہ بھی خادمین حرمین کی طرح والنٹیئرز ہوں گے، کام کریں گے، خدمت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائیں گے، اور اسی دنیا میں جنت بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ ہماری جو سیاست ہے، سیاست تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی رہتے کہ ہم تو انٹرنیشنل پولیٹیشین ہیں۔ انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ تمام انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں دکھی ہیں، ہم ان کے لیے سکھ لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے رستے سے کانٹے ہٹا کر پھول بچھانا چاہتے ہیں۔ لیکن لیٹ us serve you better، اگر آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو we will work۔ تو اب چونکہ پاکستان، نیا پاکستان آنے والا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا شوق ہے وہ کھانا کھلانا، پانی پلانا ٹھنڈا سا، اور تھکا ہوا آیا ہے، اس کے لیے آرام کا بندوبست کرنا، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم آپ کی دنیا کو جنت بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ سے ہمیں کوئی اجر چاہیے، ہم تو یہ صرف اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر، چونکہ ایک بار میرا کہا مان لیجیے، دل چیز ہے کیا آپ میری جان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے۔
ठान लीजिए, जान लीजिए اور کچھ کرنے کا پکا مصمم ارادہ. اور اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عمران خان نے جس طرح مسلسل جد و جہد کنٹینیو اسٹرگل کیا ہے اور منزل کو پا لیا. یہ ضروری بھی نہیں کہ ساری زندگی انسان زندہ ہی رہے گا، لیکن جس طرح لاہور زندہ دلانے شہر اپنے لاہور کو سیٹ کریں، خوبصورت گرین پودے لگائیں، اور چونکہ جتنی وہاں ڈسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. حکومتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی کر سکتے ہیں اپنا رول، اور اسی طرح ہم بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور دنیا کو جنت بنانے میں ہماری جو سیاست ہے، ایک تو کھانا تو ہم نے کھلانا ہی کھلانا ہے، جو بھی آئے گا خدمت تو کرنی ہے، کیونکہ خدمت میں عظمت ہے. اور اگر کوئی مرتبہ چاہیے تو خدمت کر فقیروں کی. ہمارے دوست جو باہر بیٹھے، باہر خاص طور پہ جو، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ رکنا نہیں چاہیے. اب چونکہ ہمارا ارادہ ہی بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر دفعہ جمپ کرنی ہے، کہ پہلے 3 دیگیں کھلائی ہیں تو اب 6 کھلائیں گے، اگلے مہینے ہو سکتا ہے 9 یا 12 یا 15. دل کرتا ہے کہ ساری دنیا بس کھاتی رہے اور ہم کھلاتے رہیں. یہ والا شوق جو تھا، کھانا کھلانے والا، دعوت کرنے والا، آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو بلاؤں، سب کی دعوت کروں، اور انتظام بھی کر دیا. ساری دنیا کے چرند اور پرندوں کو بلا بھی لیا، لیکن جتنا کھانا تیار کیا گیا تھا وہ ایک ہی مچھلی آئی اور اس نے ہڑپ کیا تو کھانا ختم. تو تجربے جو ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے تجربے ہیں، ان کی جو لائف سٹائل ہے، ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ کچھ کر سکتے تو کر لو، بس اپنا سا حصہ ڈالنا ہے. اور پھر یہ جو چہروں پر رنگ آ جاتا، چہرے نورانی ہو جاتے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی سیکریسی تو ہوگی. تو ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ سر اپنے پیر صاحب کے قدموں میں رکھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، دل کے کالے داغ اور فتنہ فساد اور فتور ختم ہوتے. یعنی آپ کے قدموں میں سر رکھنا پڑتا. اور اس سر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سجدہ اور سجود کا مقصد کیا ہوتا؟ کہ جو حکم الہی ملے گا اس پر عمل کریں گے، جس سے وہ روکیں گے رک جائیں گے، اور جس کو کہیں گے یہ کرو تو کریں گے. اس میں سوال اور جواب، یعنی وہ جو 5 W's ہوتے، واٹ، ویئر، وائی، وین اینڈ ہو، یہ نہیں ہوتے. یہ صرف دنیا کی کاغذی کارروائی ہے. اور دنیا بھی تو 2 طرح کی ہے. ایک آپ یوں کہہ لیں عمران خان کی دنیا ہے، ایک نسیم خان کی دنیا ہے. تو ہم نے ڈیرے بھی بنانے ہیں، اور ریسٹ ہاؤس بھی بنائیں گے، گیسٹ ہاؤس بھی بنائیں گے. آپ آ کے ٹھہریں گے بغیر پیسوں کے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے پیسہ تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے سچ، لیکن پھر بھی یہ جو فری سروسز اور مفت میں محبت ہوگی، اس کا کیا ہی مزہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے کہ یا اللہ ہمارے ارادوں کو عملی تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اللہ 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 اللہ. خوبصورت ترین پاکستان، پیسفل پاکستان، اور 85% ریسورسز، نیچرل ریسورسز ان پاکستان. اگر ہم ان ریسورسز کو قابو کر لیں گے تو ہم دنیا پر چھا جائیں گے، اسلام کا جھنڈا لے کر چھا جائیں گے. اور ہر ملک میں ہم روٹی، پیسہ، کپڑا، مکان. لیکن ایک ہمارا ارادہ بہت اچھا سا ہے، اگر دوست توجہ دیں گے تو یہ بھی ممکن ہے ہو ہی جائے. ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کم از کم بجلی، پانی، سوئی گیس اور ٹیلی فون کی سہولتیں مفت ملیں آپ کو. اور پھر آن دی ادر سائڈ یہ تو چونکہ ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہیں نا، اور ایون پیٹرول بھی. اب یہ پنجہ ہے سمجھ لیں، 5 تن پاک کے صدقے میں پیٹرول، پانی، بجلی، سوئی گیس اور ٹیلی فون، 5 تن پاک کے صدقے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ مفت یہاں مل جائے، کتنا سکون آئے. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بجلی کے بل ہی آپ ادا نہیں کر سکتے، پھر بڑی کہہ لیں اچھا بھلا بزنس بھی ڈاؤن چلا جاتا ہے. تو کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں. تو انشاءاللہ بیسک ایمینٹیز جو ہیں وہ جہاں پر حکومت کوشش کرے گی وہاں پر ہم بھی دعا کریں گے. ایک روحانی دنیا
اور ظاہر کی دنیا، یہ دونوں ایک ہی طرح کا نظام ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹڈی کریں گے گوگل پر، روحانی دنیا جو ہے، روحانی دنیا بالکل ظاہری دنیا کی مانند ہی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں ملٹری انٹیلیجنس ہے، یہاں آئی ایس آئی ہے، یہاں آئی بی ہے، یہاں پولیس ہے، یہاں چور اچکے ہیں، یہاں اللہ کے ولی ہیں، اسی طرح سیم روحانی دنیا میں بھی ہوتا، وہاں پر بھی ڈاکے پڑتے، اور ایون لوگوں کی روحانیت بھی سلب کر لی جاتی، عہدوں سے ریٹائر کر دیا جاتا، جبرن گولڈن شیک ہینڈ کر دیا جاتا، ولی بھی ریٹائر ہو جاتے، بلکہ بعض اوقات تو مروائی دیے جاتے کہ ان کی وجہ سے تو دنیا میں خیر آ ہی نہیں رہی۔ تو اس وقت بھی چونکہ 1.25 ولی اللہ کم و بیش بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، جو رن کرتے اپنی کہہ لیں استطاعت، قابلیت اور کیپیسٹی کے مطابق دنیا کو رن کرتے۔ اور اب چونکہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے تو ہم نے بھی آپ کی خدمت تو کرنی ہے۔ تو 2 ستمبر آئے گی، آج بھی روزہ رکھنا چاہیے تھا، انٹرنیشنل فاسٹنگ ڈے تھا 18 اگست، کچھ لوگ کل بھی رکھیں گے۔ تو روزہ ہمارے دوست جیسے محمد اکرم صاحب ہیں سیالکوٹ کے، انہوں نے مسلسل 6 مہینے روزے رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے اور میرے رزق میں، روزی میں برکت آئے، گھر میں سکون آئے، اور 6 مہینے کے بعد خود ہی ہتھیار پھینک دیے، چونکہ آیا گیا تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو ہمارے دوست ہیں ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ فرائض ادا کریں جو فرض ہیں، یعنی جو رمضان شریف کے روزے ہیں وہ کسی نے بھی نہیں چھوڑنے، چاہے حالت آپ کی کچھ بھی ہو، اور نماز نہیں چھوڑنی ہے، سچ بولنا ہے، چونکہ جھوٹوں پر لعنت ہے، اور لعنت جو ہے وہ نظر تھوڑی آتی ہے، وہ تو وقت آنے پہ پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائیں، کرم فرمائیں اور دنیا کو آباد کریں۔ اب ہماری سیاست جو ہے اس میں لوگوں کے کام آنا ہے، بس کہ جیسے لوگ ہمیں بتا دیتے کہ سر وہ میں نے باہر جانا ہے، ویزا لینا ہے، آپ دعا کریں، تو بس ان کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہماری سیاست کو دیکھیں کہ کیا ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یو کے میں، جرمنی، جاپان، کیا ان اللیگل کو اللیگل کرا سکتے؟ آپ بیٹھ کر دیکھیں، سبق پڑھ کر دیکھیں، سبق جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی کہہ لیں آپ کی بھی اپائنمنٹ ہوتی چلی جائے گی، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں ملتی جائیں گی، چونکہ سبق کے پڑھنے سے یعنی پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی کی وجہ سے انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے، کہ جو کام اس نے کرنا ہے وہ روز ہی کرنا ہے، کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آئے۔ اور خاص طور پہ یہ ڈیوٹی نماز کے لیے آتی، زکوٰۃ کے لیے آتی۔ اب قربانی کا ٹائم ہے تو ہمارے سارے دوستوں نے بکرے دینے ہیں، یہ حصہ نہیں ڈالنا، مہربانی کر کے بکرا پکڑیں اور بس وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور میں تھا مر جانیا جدوں ہولی جئی لیندا تیرا نام، میں تھا مر جانیا۔ ہم وہ وقت دیکھنا چاہتے روحانی دنیا کے شاہکار فنکار ہوتے ہوئے، ہم دیکھنا چاہتے کہ جب مسجدوں میں اذان آئے، اذان کا وقت ہو، تو سب دکانیں بند، دفتر بند، سب دنیا نماز پڑھنے جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے، یو اے ای میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہاں زبردستی دکانیں اگر بند نہیں کریں گے تو وہ جرمانے کر دیں گے، تو لوگ چاہے نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتا، بڑے بڑے ایون دا مال پلازا بند ہو جاتے کہ اب نماز کا ٹائم ہے۔ تو ہم بھی جب تک دین کو ایسی فوقیت نہیں دیں گے، کام کہاں سے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورا ٹائم جو دعا کا ہے وہ پورا ٹائم دعا کی بجائے درود شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ ہم تو آپ کو شارٹ کٹ اور مختصر ٹائم میں بتانا چاہتے نا، کیا بتانا چاہتے؟ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، گیٹ ریڈی۔ جیسے ہر شخص ہمت کرتا ہے، اور اس وقت چونکہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ہمت کی ہے اور ان کے دوستوں نے ساتھ دیا ہے، مال لگایا ہے، جان لگائی ہے، تو دیکھیں انہوں نے منزل کو پا لیا۔ اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے پیس میکر کی ڈیوٹی کیسے کرتے، امن کو قائم کرنے والے،
امن اندر سے شروع ہوگا. اگر اندر ہی شانتی نہیں ہے، اندر ہی سیلاب آ رہا ہے، اندر ہی آگ لگی ہوئی ہے، تو باہر کیسے امن ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے جو NCC پاک فیملی کے ممبرز جہاں بیٹھے ہیں، دے شوڈ کنسیڈر دیم سیلوز ایز آن ڈیوٹی، اور ڈیوٹی امن قائم کرنا ہے، پیس میکر کی ڈیوٹی ہے. ہم نے یہ بے سکونی، بے چینی، پریشانی سے دنیا کو نکالنا ہے. اور جو آپ ہمارے کلوز ہوتے جائیں گے، ہمارے کام میں ہاتھ ڈالتے جائیں گے، آپ کی وجہ سے سکون آنے لگ جائے گا خود بخود ہی. نہ کچھ کہنا، نہ کچھ سننا. بس جو لوگ آپ کی قربت میں بیٹھا کریں گے، جو آپ کے گھر سے چائے پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، ان کو خود بخود سکون ملے گا، بیماریاں بھاگ جائیں گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، اور جیب میں نوٹ آ جائیں گے. اور کیا چاہیے جینے کو؟ تو آپ سرکار ملے جینے کو، اور کیا چاہیے؟ آپ سرکار ملے دل کھلے، اور جینے کو کیا چاہیے؟ تو آج چونکہ ہم چاہتے تھے، ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک، وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے. تو جتنی بھی ہینا نام کی لڑکیاں ہیں، وہ اب خوش ہو جائیں، چونکہ ہمیں نام یاد آ گیا. تو خوشبو کو مہکانا ہے. اور ہم نے ایک بات بھی کی ہے، جو ہماری روحانیت ہے وہ بالکل پچھلے 60 سالوں سے بوتل میں بند تھی. آپ جب اس کا ڈھکن اتارا تو بالکل خوشبو باہر نکلے گی، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو ڈھکن ہم نے کھول دیا، اور یہ بھی حکم الہی سے کھولا، ورنہ چپ کر کے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے جو ہو سکتا، اور نکل جاتے ایسے. لیکن اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے کہ اب پھل تو نظر آنا چاہیے، تو خوشبو آئے گی، خوشبو آئے گی. اسی لیے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے. تو اللہ کرے کہ سب کی آرزوئیں، ارمان، خواہشیں پوری ہوتی چلی جائیں، اور آپ دنیا میں جنت کا نمونہ دیکھ لیں. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو ویری سون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.